الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه آواز کم کرو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، یہ سارا کا سارا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، زمین و آسمان، سیارے، ستارے، سورج اور چاند، اور خلا و فضا کا نظام، بحر و بر کا نظام، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے. دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، ان تمام کا پالنے والا، ان تمام کو بنانے والا رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. اتنا بڑا کارخانہ بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا کارخانہ بنانے کے بعد اللہ نے دنیا کی حقیقت پر دنیا کی قیمت اپنے بندوں کے سامنے بتائی. ایک انسان ایک فیکٹری بناتا ہے، ایک انسان ایک مکان بناتا ہے، ایک دکان بناتا ہے، چھوٹا سا مال بناتا ہے. اس کو پوچھو اس کے نزدیک دکان کی قدر و قیمت کتنی ہے. چھوٹی دکان انسان نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اس کو پوچھو چھوٹی دکان کی قیمت اس کے نزدیک کیا ہے. اس لیے کہ دکان کو بنانے میں جان بھی لگی ہے، مال بھی لگی ہے، مال بھی لگا ہے، اور اس کی صلاحیت کا استعمال ہوا ہے. اگر کوئی انسان یوں کہے تیری دکان برابر نہیں تو اس کا دل ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس نے یہ چھوٹی سی دکان کو بنانے کے پیچھے اپنا پسینہ بنایا ہے، پسینہ بہایا ہے، اور رات و دن ایک کیے ہیں، سردی گرمی ایک کی ہے، تب جا کر ایک دکان تیار ہوتی ہے، ایک مکان تیار ہوتا ہے، ایک میل تیار ہوتی ہے، ایک جھونپڑا تیار ہوتا ہے. اتنا بڑا جہاں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اتنا بڑا جہاں، کتنی بڑی دنیا ہے، کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، کتنے بڑے بڑے صحرا ہیں، اور دنیا میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کتنے بڑے بڑے آسمان ہیں، کتنی بڑی بڑی زمین ہے. اس سارے جہاں کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے دنیا کی حقیقت بتائی، اور یہ فرمایا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، مچھر کے پر جناح بعوضہ،
ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ اتنا بڑا جہاں بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت اپنے بندوں کے سامنے بتائی۔ آج دنیا میں غیر بہت کھا رہا ہے، غیر بہت پی رہا ہے، ان کے پاس لمبی چوڑی دنیا ہے، ان کے پاس لمبے چوڑے اسباب ہیں، ان کے پاس لمبے چوڑے سامان ہیں دنیا کے، اور اس سے تمتع حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا، اگر میرے بندوں کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت، اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا، یہ سارے کے سارے مومنین بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، اگر میرے جتنے ایمان والے بندے ہیں ان کے ایمان کا خطرہ اگر مجھے نہ ہوتا تو میں کافروں کی گھروں کی چھتوں کو سونے کی بناتا، اور میں ان کے گھروں کو چاندی کے بناتا، اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں یہ بھی سونے کی ہوتی، یہ بھی چاندی کی ہوتی، اور ایک روایت میں ہے کہ میں ان کے بدن کو لوہے کے بناتا، کبھی ان کو بیماری نہ آتی۔ لیکن ایمان والا ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے اسباب کو دیکھ کر ایمان کو چھوڑ دیتا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے، جن کی زندگی میں تقوی ہے، جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، جن کی زندگیاں احتیاط کے ساتھ دنیا میں گزرتی ہیں، اور جن کی جلوتیں بھی پاک ہیں، جن کی خلوتیں بھی پاک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت تو متقین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کے راستے کے نکلنے کی برکت سے آدمی کی زندگی میں تقوی آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے، میرے بندو، اے ایمان والو، اگر تم محنت کر کے، اپنی زندگی میں محنت کر کے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اتنی محنت کرو کہ تمہارا قلب میں اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین آ جائے، ایمان بن جاوے اور تقوی بن جاوے، ایمان آ جاوے اور تقوی آ جاوے، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین آ جاوے، اور ہمارا دل اللہ سے ڈرنے والا بن جاوے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شہر والے، جو بستی والے، جو گاؤں والے، جو دیہات والے محنت کر کے اپنی زندگی میں دو صفات پیدا کریں گے، اور ایک ایمان پیدا کریں گے اور تقوی پیدا کریں گے، تو اللہ نے قرآن کریم میں تاکید سے کہا ہے، ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بستی والے زندگی میں ایمان پیدا کرے اور تقوی پیدا کر لے۔ صرف ایمان بولنے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ تو ایمان کے الفاظ ہیں، اور ایک ایمان کی حقیقت ہے، ایک تقوی کے الفاظ ہیں اور ایک تقوی کی حقیقت ہے۔ ایمان کی حقیقت ایمان کی محنت سے آتی ہے، اور تقوی کی حقیقت تقوی کی محنت سے آتی ہے۔ جب بندہ ایمان کی محنت کرتا ہے تو اس کا ایمان بنتا ہے، تقوی کی محنت کرتا ہے تو تقوی بنتا ہے۔ دکاندار دکان کی محنت کرے اور دکان بنے نہ بنے گارنٹی نہیں، سبزی مارکیٹ والا سبزی کے پیچھے محنت کرے، اس کی سبزی کی دکان چلے نہ چلے تو گارنٹی نہیں، لیکن بندہ جب ایمان پر محنت کرتا ہے اور تقوی پر محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو ایمان بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو تقوی بھی دیتا ہے۔ اور ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھلنے کے وعدے ہیں کہ میرا بندہ تو ایمان مضبوط کر لے اور تقوی مضبوط کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کی قدر و قیمت رہی ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا،
جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاگیں تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں کے سکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہے، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی آبادیاں تھوڑی ہیں، یہاں کے رونے، یہاں کی ویرانیاں زیادہ ہیں، یہاں کی بہاریں کم ہیں، یہاں کی خزائیں زیادہ ہیں، کیونکہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، دنیا تو مکڑی کا جالا ہے، دنیا تو مچھر کا پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم جب دنیا کو بیان کرتا ہے دنیا کو، تو اللہ کا لہجہ بالکل بدل جاتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو لہو لعب ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم ایک جگہ پر فرمایا ساری کی ساری دنیاوی زندگی کھیل کود ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ نے قرآن کریم میں دنیا کی مثال کھیتی سے دی ہے، کھیتی سے دی ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ایک کسان کی کھیتی کی مثال دی ہے۔ ایک کسان جب کھیتی کرتا ہے اور کھیتی پر محنت کرتا ہے تو محنت کے کرنے کے بعد کھیتی میں سبزہ اگتا ہے اور سبزہ لہلہاتا ہے، اور جب کسان صبح جب اپنے کھیت میں جاتا ہے تو کھیت کی بہاروں کا دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، لہلہاتے ہوئے باغات، لہلہاتے ہوئے کھیتیاں۔ اچانک پھر اللہ طوفان ڈالتا ہے، وہی پتے جو لہلہاتے تھے وہ پتے پیلے ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ کھیتی ختم ہو جاتی، سوکھ جاتی ہے اور ہواؤں کے ذرات کی طرح کھیتیاں اڑ جاتی ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے میرے بندے یا ابن آدم قد خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے ابن آدم میں نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو زیادہ دنیا میں کھیل کود مت کر۔ یہ دنیا کھیل کود ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے اسباب، بڑے بڑے سامان، لہلہاتی ہوئے باغات، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ ساری کی ساری کھیل کود ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے میں نے تجھے تو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں آتی۔ میرے بندے تو میری عبادت کر، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، تو زیادہ دنیا میں کھیل کود مت کر۔ وقسمت لک رزقک فلا تتعب، اور ہم نے تیری روزی کو تقسیم کر لی ہے۔ اللہ نے ہر ایک کی روزی تقسیم کر لی ہے۔ پھر اللہ فرماتے میرے بندے زیادہ روزی کے پیچھے اپنے آپ کو مت تھکا، اللہ نے ہر ایک کی روزی تقسیم کر لی ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے اللہ نے جس پرچے میں بندے کی موت لکھی ہے نا، اللہ نے اسی پرچی میں بندے کی مقدر کی روزی لکھی ہے۔ جس پرچی میں ہماری موت ہے اسی پرچی میں ہماری مقدر کی روزی ہے، اور مقدر کی روزی ملے گی۔ اللہ نے آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کھائی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ آسمان و زمین کے اللہ کی قسم، اللہ خود کہتا ہے آسمان و زمین کے پالنہار کی قسم، جس طرح تمہارا آپس میں بولنا کتنا یقینی ہے، اس سے زیادہ تمہاری مقدر کی روزی کا ملنا بھی یقینی ہے۔ اللہ ہر ایک اس کی مقدر کی روزی دیکھا۔ اللہ نے جس پرچی میں انسان کی موت لکھی ہے اسی پرچی میں اللہ نے انسان کی مقدر کی روزی لکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، سکرات کا وقت ہوتا ہے تو سارے رشتے دار جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے منہ میں پانی ڈالو، زمزم کا ڈالو، پڑا ہوا ڈالو، سورہ یاسین پڑھ کے ڈالو، تو پانی باہر آ جاتا ہے۔ یہ پانی اندر نہیں جاتا کہ اس کے مقدر کا قطرہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ اس کا پانی جتنا مقدر میں تھا وہ پانی کا قطرہ مقدر کا پورا ہو چکا،
اب ایک قطرہ اس کے گلے میں نہیں جا سکے گا چاہے تم کتنی محنت کر لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو انسان کی سانسیں پھول جاتی ہیں، سب کی نہیں پھولتی، اکثروں کی سانس بڑھ جاتی ہے، تیز سانس۔ کیا مطلب؟ یہ زندگی کے لمحات بہت تھوڑے باقی ہیں اور سانس زیادہ باقی ہیں، تو اللہ سانس کو تیز کر لیتا ہے۔ بے زندگی کا وقت بہت کم ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ میں زندگی بڑھتی ہے، ایک سیکنڈ میں زندگی کم ہوتی ہے، جیسے ہی اس کی سانس اخیری ہوتی ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جس پرچی میں انسان کی روزی لکھی ہے نا موت، اسی پرچی میں اللہ نے انسان کی مقدر کی روزی لکھی ہے۔ تو میرا اللہ فرما دے میرے بندے، میرے تیری روزی کو تقسیم کر لیا ہے تو زیادہ اپنے آپ کو روزی کے پیچھے مت تھکا۔ ان انت رضیت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك، میرے بندے اگر تم میری تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو چکا نا، تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو چکا تو تیرے دل میں بھی آرام کو بھر دوں گا اور تیرے جسم میں بھی آرام کو بھر دوں گا۔ اللہ ہمارے دل میں بھی راحت پہنچائے گا، اللہ ہمارے جسم میں بھی راحت پہنچائے گا۔ آج میرے بھائیوں، بڑے بڑے مارکیٹ کے ہونے کے باوجود، بڑے بڑے اسباب کے ہونے کے باوجود انسان کا دل بے چین کیوں ہے؟ انسان کے دل پر خدا کا عذاب ہے۔ جب بندہ تقسیم شدہ روزی پر راضی نہیں ہوتا بلکہ دنیا کو اور بڑھانے کے لیے اللہ کے حکموں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے اور نمازوں کو آگے پیچھے کر لیتا ہے اور اللہ کے دین کی محنت کو دھکے دیتا ہے، سب سے پہلے اللہ کا عذاب اس کے دل پر آتا ہے کہ اللہ پاک اس کے دل کو بے چین کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، جو لوگ میری یاد سے اعراض کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا لیتے ہیں۔ بھائی جب زندگیاں تنگ بن جاتی ہیں تو محل میں بھی نیند نہیں آتی، جب زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو صوفے پر بھی نیند نہیں آتی اور سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور گھروں میں چیخوں کی آوازیں آتی ہیں اور گھروں کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، نوجوان اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہیں، رشتہ داروں میں قطع تعلق کا مرحلہ قائم ہو جاتا ہے جب اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو دنیا سے چین ملا، نہ کسی کو دکانوں سے چین ملا، نہ کسی کو بڑی بڑی منڈیوں سے چین ملا، نہ کسی کو سونا چاندی کے زیورات سے چین ملا، نہ کسی کو اچھے اچھے کپڑوں سے چین ملا۔ چین لانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا یقین ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جب دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور جب دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور دل کی رگ رگ میں اللہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں ٹھنڈک پہنچاتے ہیں اور اس کا دل کم پیسوں پر بھی اس کا دل قناعت کرنے والا بن جاتا ہے۔ پہلا عذاب یہ ہوگا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو جائے گا تو کیا فرمایا؟ ارحت قلبک وبدنک، میں تیرے جسم میں بھی آرام بھر دوں گا، تیرے دل میں بھی آرام بھر دوں گا، اللہ دل میں ٹھنڈک دے گا۔ آپ دیکھو بڑے بڑے اللہ والے ان کے دل میں کتنی ٹھنڈک ہے۔ سفیان ثوری فرماتا ہے رحمت اللہ علیہ کہ اللہ نے ہم کو ہمارے دلوں میں اللہ نے کتنا سکون دیا ہے، کتنا اطمینان دیا ہے، کتنا چین دیا ہے۔ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جاوے ہمارے دل کو سکون کا تو اس دل کو سکون کو لینے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے سلاطین اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہم سے تلواروں سے مقابلہ کرے، پھر یہ فرمایا ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا جو سکون ملا ہے وہ اللہ کے دین اور اللہ کی دین کی محنت سے ملا ہے۔ یہ زندگی جب دیندار بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون دیتا ہے۔ آج میرے بھائیوں ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے، مصنوعی کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے، لباس ہمارے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے، اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے
اور اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل سے اللہ کی محبت نکل چکی ہے، دل سے اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل سے نکل چکا ہے۔ ہمارا دل گناہ کرتے کرتے غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے، ہمارا دل صحرا بن چکا ہے، ہمارا دل جنگل بن چکا ہے، دل میں اللہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے پالنپور کے شہروں میں فروٹ کی لاریاں ہوتی ہیں، ہم فروٹ کو خریدتے ہیں، ہماری عورتیں بھی فروٹ کو خریدتی ہیں۔ ہم گندے فروٹ کو نہیں خریدتے، ہم گندے چیکو کو قبول نہیں کرتے، ہم گندے ایپل کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنے کی جگہ آسمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنے کی جگہ زمین نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنے کی جگہ تو بندے کا دل ہے، تو اللہ بھی گندے دل کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ گندے دل کو قبول نہیں فرماتے۔ اس دل کو گندگیوں سے پاک کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ ہمارا دل اللہ کی محبت میں ہمارا دل رچ جائے۔ عطا شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا، اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، اور میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتا ہے اور پتھر بھی اللہ کے خوف سے تڑپتا ہے۔ اشد قسوۃ من الحجارہ، کیا ہمارا دل پتھر سے بھی ذرا سخت ہو چکے ہیں؟ اتنی اللہ کے دین کی باتوں کے سننے کے بعد، قرآن کریم کو سننے کے بعد، نہ آج ہمارا دل تڑپا، نہ کبھی ہماری آنکھ روئی، نہ بھی کبھی ہمارے دل میں اللہ کا تعلق قائم ہوا۔ بھائیو، گناہ کرتے کبھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر بندے کا دل نرم بنتا ہے۔ جب دل نرم بنتا ہے اس میں ایمان کا پودا اگتا ہے، جب ایمان کا پودا اگتا ہے تو اس پر اعمال کے پھل لگتے ہیں۔ بندہ راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتا ہے، نمازوں کی پابندی آتی ہے، اور کتنے نوجوان اور کتنے بوڑھے جب اللہ کے راستے میں چلے ہیں اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے ہیں، اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کے بعد جب تعلیم میں فضائل سنے، ایمان کے فضائل سنے، نماز کے فضائل سنے، ماں باپ کی خدمتوں کے فضائل سنے، اور صلہ رحمی کے فضائل سنے، اپنی پچھلی زندگی یاد کر کے چیخے مار مار کر ساتھی روئے ہیں اور اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کر کے گھروں پر لوٹے ہیں۔ حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کام میں قلوب کے پلٹنے کی جاذبیت رکھی ہے، اس کام میں قلوب کے پلٹنے کی جاذبیت رکھی ہے۔ اس محنت کی برکت سے، اس کام کی برکت سے اللہ نے کتنے انسانوں کے دل پلٹ دیے ہیں۔ بھائیو، یہ جماعتوں کی نقل و حرکت صرف گھومنا نہیں ہے، جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے اللہ نے ہزاروں انسانوں کے دل بدلے ہیں، اور جب دل بدل جاتا ہے تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محنت کا میدان صحابہ کرام کا دل بنایا، اور صحابہ کے دلوں سے دنیا کے غموں کو نکالا، اور صحابہ کے دلوں سے دنیا کی فکروں کو نکالا، اور دنیا کی محبت کو نکالا، اور آخرت کو اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ تمام کا تمام صحابہ کا مجمع آخرت والا بن چکا تھا۔ اور صحابہ کا مقولہ ہے، صحابہ فرماتے تھے، انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا، ہماری بنیاد آخرت ہے، ہماری سوچ آخرت ہے، ہمارے عزائم آخرت ہے، ہماری بنیاد دنیا نہیں ہے۔ اس علماء نے لکھا ہے، ان کے گھروں میں دینی ماحول تھا، ان کے گھروں میں دینی مذاکرے تھے، ان کے گھروں میں دینی فدائی تھی کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے۔ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں، رأیت علی، میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں اور میرے نبی کے چچا کے لڑکے ہیں، اور آپ نے فرمایا، علی خوش ہو جاؤ، جنت میں تمہارا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ اور ہزاروں بار آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو جنت کی بشارت سنائی، لیکن بھائیو، اندر ہوتا نہیں ایمان، جب اندر ایمان ہوتا نہیں ایمان، تو ایمان انسان کو کبھی مطمئن نہیں کرتا۔ ان کے شاگرد فرماتے، زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں، میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا،
رات کا وقت ہوتا تھا، جن کو دنیا میں میرے نبی کی زبان پر جنت کی بشارت مل چکی ہے، میں نے ان کو دیکھا کہ ستارے آسمان پر طلوع ہو چکے ہیں، رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، قد ارخى الليل صدوره وغارت نجومه يميل في محرابه، اپنے محراب میں آتے تھے، قابضا على لحيته، اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے، یتململ کتململ السلیم، اور اس طریقے پر روتے تھے جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا انسان مارے تکلیف پہ روتا ہے، ویبکی بکاء الحزین، اور اس طریقے پر غمگین ہوتے تھے جس طرح غم کا مارا ہوا انسان مارے غم کے غمگین ہوتا ہے۔ پھر دنیا کو یوں فرماتے، ہیہات ہیہات، تم مجھ سے دور ہو جا، تم مجھ سے دور ہو جا، غر غیری، میرے علاوہ کو دھوکہ دے دے، کیونکہ وہ آخرت کو سمجھ چکے تھے، آخرت کی زندگی ان کے سامنے تھی، آخرت کا استحضار تھا، اور دنیا کو یہ فرماتے تھے قد بتتک ثلاثا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تو میرے پاس سے ہٹ جا، خطرک یسیر، خطرک یسیر، تیرا خطرہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو یوں پلٹتے، آہین آہین، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں، من قلت الذات وبغض السفر ووحشت الطریق، سفر کا سامان بہت تھوڑا ہے اور سفر تو بہت لمبا ہے، سفر کا سامان بہت تھوڑا ہے، سفر تو بہت لمبا ہے۔ جس علی مرتضیٰ کو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زبان پر ہزاروں بار جنت کی بشارت مل چکی ہے، جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، ان کو آخرت کے بارے میں کتنی فکر ہے اور اپنے ایمان کے بارے میں کتنے فکر مند ہے۔ پھر مجمع آگے بیٹھو، ساتھی آ رہے پیچھے، آگے بڑھ جاؤ، تھوڑا سا آگے تھوڑا۔ ایک سے ایک تابعی فرماتے ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے 130 صحابہ کی ملاقات کی ہے، قد ادرکت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 130 صحابہ کی ملاقات کی ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام کو اپنے اوپر نفاق کا خوف تھا، کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب اندر کا ایمان ہوتا، اندر کا ایمان جب بن جاتا ہے تو آدمی کو اپنے اوپر نفاق کا خوف محسوس ہوتا ہے، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ آج میں اور آپ کتنے مطمئن ہیں، ہمیں دنیاوی زندگی کی کچھ بہاریں دیکھی، کچھ دنیا کی روشنیاں دیکھی، کچھ دنیا کی جھلک دیکھی، ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ایک دن آئے گا ہم تمام کو دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ بھائیو، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو، ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی، جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ تحشرون کما تموتون تموتون کما تحیون، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی۔ اللہ کے راستے میں نکلتے نکلتے، ایمان بولتے بولتے زندگی گزاری ہے، اللہ ایمان بولتے بولتے اللہ تعالیٰ موت دے گا۔ قرآن کے کلمات پڑھتے پڑھتے اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے کہ ہماری موت پر مجمع رشک کرے گا کہ موت تو ایسی ہی آنی چاہیے۔ کتنے لوگ شراب پیتے پیتے مر گئے، کتنے لوگ فلم دیکھتے دیکھتے مر گئے، کتنے لوگ ٹی وی دیکھتے دیکھتے مر گئے، اور کتنے لوگ راتوں کو ننگا ناچ دیکھتے دیکھتے مر گئے۔ میرے نبی کا ارشاد کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرنی ہے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عقل مند کی پہچان بتائی کہ عقل مند کسے بولتے ہیں، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ الکیس من داد نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ حساب ہونے کے پہلے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ میرا دین کیسا گزرتا ہے، میری رات کیسے گزرتی ہے۔ میں فجر کی نماز میں اڑتا ہوں، فجر کی نماز سے لے کر رات کو گھر پر آنے کے بعد آدمی تھوڑی دیر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے، میری زبان سے کتنی نیکی کے الفاظ نکلے، کتنے گناہ کے الفاظ نکلے، کہ میرا پورا دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے میں گزرا یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری میں گزرا۔ مجھ سے اللہ نے کتنے کتنے اچھے کام کرائے
اور مجھ سے کتنے گندے کام میرے ہاتھوں سے ہوئے، میرے بدن سے ہوئے، میری زبان سے ہوئے، میری آنکھوں سے ہوئے، میرے کانوں سے ہوئے، اور میرا پورا بدن کا وجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پھنسا رہا۔ بندہ رات کو حساب کرے۔ ایک تاجر پارمپور کی مارکیٹ میں ایک دکان کو کھولتا ہے تو شام کو اپنی تجارت کا حساب کرتا ہے کہ نفع کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا۔ اگر نقصان ہے تو نقصان کی بھرپائی کرنے کی تدبیر کرتا ہے کہ میری دکان دن بدن نقصان پر جا رہی ہے، میں کیا کروں، میری دکان کی چمک بڑھے، میری دکان کی رونق بڑھے، میری دکان کی آمدنی بڑھے، دن بدن میری دکان کی ترقی ہوتی رہے اور مارکیٹ میں میری دکان کا نام ہو۔ چائے والا اپنی چائے کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، پان کی دکان والا اپنے پان کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور میرے بھائیو توے والا اپنے توے کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس قسم کا سٹاف میرے پاس رکھوں جو آنے والوں کو اچھی طرح ویلکم کرے، اچھی طرح استقبال کرے، تاکہ میری توا فرائی مشہور ہو جاوے۔ ایک چھوٹی لاری چلانے والا انسان اپنی لاری کی ایڈورٹائز کرتا ہے۔ بھائیو ہم نے میرے نبی کا کیا تعارف کرایا، میرے اور آپ نے اللہ کا کیا تعارف کرایا، کیا تعارف کرایا۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کا دودھ دیکھا ہے نا، آپ اللہ کے راستے میں تھے، مشہور روایت ہے آپ اللہ کے راستے میں تھے اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، آپ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہیں۔ آپ نے ایک صحابی کو عمران بن حسین عرب کے سردار ان کو ساتھ میں لیا اور بیٹی کے گھر پر ملاقات میں آئے۔ نبی کے بچے بھی بیمار ہوتے تھے۔ دنیا تو حالات کی جگہ ہے، دنیا تو ذمہ داری کی پوری کرنے کی جگہ ہے۔ میرے آقا بیمار ہوتے تھے، میرے آقا کو سر کی تکلیف ہوتی تھی، دنیا حالات ہیں۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ لیکن ہم نے ان کی جنت کو دوزخ بنا دیا، چونکہ دنیا میں جتنے بھی حالات آتے ہیں، حالات ایک گیروں کی بدعملی کی بنیاد پر نہیں آتے، دنیا میں سارے کے سارے حالات ایمان والے کے اعمال پر آتے ہیں۔ آج جو خشکی اور تریبیں اور جو فضا اور خلا میں جو بگاڑ ہے، ایمان والے کے عمل کا بگاڑ ہے۔ ایمان والا جب اپنی زندگی کو صحیح کر لے گا، اللہ کو دنیا کو صحیح کر دے گا۔ ایک ٹیچر نے ایک لطیفہ سنا، ایک ٹیچر نے پورے عالم کا نقشہ بنایا اور پورے عالم کا نقشہ بنانے کے بعد ٹیچر نے یوں کر کے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا بیٹا اس کو تم پھر سے بناؤ۔ اب اسٹوڈنٹ سارے کاغذات جمع کیے کہ پورے عالم کا نقشہ ہے، پورے عالم کے ہر ملک کے نام لکھے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر لیے گئے، میں اس کو کس طریقے پر بناؤں، جمع کروں تاکہ ساری دنیا کا نقشہ دوبارہ قائم ہو جائے۔ اس نے ایک ٹکڑا ہاتھ میں لیا تو پیچھے ایک کان دکھا، کان دوسرا لیا تو اس کو لگی اس کا ناک دکھا کہ کوئی انسان کا بھی اس میں جسم ہے، تو دنیا کا نقشہ بنانا بھول گیا اور انسان کا نقشہ بنانا شروع کیا، کیونکہ پیچھے الٹے کاغذ پر انسان کی شکل تھی، تو اس نے کان کو جوڑا، ناک کو جوڑا، سر کو جوڑا، ہاتھ کو جوڑا، یوں کر کے پورا انسان بنا لیا۔ پیچھے دیکھا تو پوری دنیا کا نقشہ تیار تھا۔ تو ٹیچر نے کہا بیٹا تو نے کیسے کیا؟ کہ میں نے دنیا کو نہیں بنایا، میں نے انسان کو بنایا۔ اس سے معلوم ہے کہ انسان بن جاتا ہے تو دنیا بن جاتی ہے۔ انسان کو بنانے کی فکر کی کہ میں نے صرف دیکھا کان، میں سمجھا اس کے الٹی جگہ پر ایک انسان کی تصویر ہے، میں نے انسان کو بنانے کی کوشش کی، دنیا کو بنانے کی کوشش نہیں کی، انسان میں نے بنا دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا کہ انسان بن جاتا ہے تو دنیا بن جاتی ہے، اور انسان بگڑتا ہے تو دنیا میں فساد آتا ہے، چاہے خلا میں فساد آتا ہو، چاہے سمندروں میں فساد آتا ہو، اور دنیا کے کسی ملک میں فساد آتا ہو، یہ انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انسان کو بننے کی ضرورت ہے کہ میں بن جاؤں اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم ہو جائے، اور جب انسان بنتا ہے نا اس کے گھر والے بھی بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مسجد یوسف ہیں، آپ دیکھو کتنے لوگ نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں، کہ مسجد کے اطراف میں 70 مکان، ایک مکان ہے بالغ مردوں کی 2 کی تعداد گنو، 140 کا مجمع ہے، ارے یہاں تو زیادہ ہوتا ہے، 140 سے بھی زیادہ۔ فجر میں نمازی کتنے، ظہر میں نمازی کتنے، عصر میں نمازی کتنے، مغرب میں نمازی کتنے۔ میرے بھائیوں ہماری آنکھیں بہہ جانی چاہیے، ہمارا دل تڑپ جانا چاہیے۔ جب باپ نماز نہیں پڑھے گا تو بیٹا نماز کیسے پڑھے گا؟
اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی پابند بناؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ اپنے آپ کو بھی نماز کا پابند بناؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں کہ نبی جی آپ کی بیٹی بیمار ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو اٹھایا ساتھ میں، عمران بن حسین کو، اور گھر پہنچے۔ فاطمہ کا چھوٹا سا جھونپڑا، آواز لگائی بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی ہے کہ عمران بن حسین میرے ساتھ ہے؟ تو اندر سے آواز ہے، میرے پیارے ابا میرے پاس تو سطر چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ نبی کی لگتے جگر ہے، اور میرے نبی نے کہا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ بھائی کون باپ ایسا ہوگا جو بیٹی کے دکھڑے پر آنکھوں میں آنسو نہ بہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، دنیا میں جنتی ہونے کا لقب ملا ہے، جنتی ہونے کی خوشخبری ملی ہے، لیکن دنیا اتنی ہے کہ سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ میرے آقا اپنی بیٹی کے دکھڑے کو دیکھ کر آپ کو گشی تاری ہو گئی، گشی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو افاقہ ہوا، آپ گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کے پاس دو چادریں تھی، ایک اوپر کی چادر تھی اور ایک نیچے کی چادر تھی۔ آپ نے پھر اوپر کی چادر کو اتارا کہ بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو۔ ایک لنگی تھی اور ایک اوپر چادر تھی کہ بیٹی فاطمہ تم اس سے پردہ کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمران کو لے کر اندر پہنچے نا، تو فاطمہ ٹاڑ پر سوئی ہوئی تھی، ٹاڑ کے بستر پر۔ بھائیو بارش کے موسم میں ہمارے گھر کے آگے بھی اب تو ٹاٹ نہیں ہوتا، میرے نبی کی بیٹی کا بستر ٹاڑ کا تھا۔ آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، بیٹی تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا یا رسول اللہ 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا لقمہ کھانے تک نہیں ملا۔ ایک وقت کا کھانا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، گھر میں میرے بھائیو گھر کے دریچوں میں سے چیخنے کی آواز آ جاتی ہے اور انسان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ جس نبی کی بیٹی کو 7 دن کا گھر میں کھانے کا فاقہ ہو، اگر میرا اللہ چاہتا نا تو میرے نبی کو وحد پہاڑ سونے کا بنا، اللہ نے آفر کی تھی نبی اگر آپ چاہو تو وحد پہاڑ سونے کا بنا کے پیش کر دو، اور میرے نبی کی بیٹی کے لیے ایک براق سواری گھر پر ہوتی اور نبی کی بیٹی جنت کا لباس پہنتی، لیکن میرے نبی دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے اور اپنی اولادوں کو دنیا کے پیچھے نہیں لگایا، خود بھی فقیر بن کے زندگی گزاری اور اپنی اولاد کو دنیا میں تسلی دی، بیٹا دنیا تو فانی ہے، زندگی تو آخرت کی ہے۔ جب خندق کے موقع پر صحابہ کا مجمع خندق کھود رہا تھا اور 1500 کا مجمع بھوکا تھا، کھانے میں روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا، صدیق اکبر جیسا صحابی خندق کھود رہا ہے، عمر فاروق خندق کھود رہے ہیں، آپ نے سب کی بھوکے دیکھی ہے اور آپ کے پیڑ پر 2 پتھر تھے تو آپ نے دنیا کی باتیں نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے میرے صحابہ دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں ہے، اصل تو آخرت کا عیش ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ پھر یہ فرمایا اللہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ تو انصار کی اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ آپ کی زبان کے کلمے ہیں، دنیا میں تسلی، دنیا کی برکت کی دعا دے گی کہ میری بیٹی فاطمہ 7 دن سے بھوکی ہوئی میرے پیارے ابا، اور یوں کر کے میرے نبی کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کیا۔ آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ تم مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، میری بیٹی فاطمہ تو مت رو، اس ذات کی قسم جس کے قبر محمد عربی کی جان ہے 3 دن ہو چکے ہیں آپ کے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک روٹی کا لقمہ چکھنے تک نہیں ملا۔ بیٹی صبر کر، اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے، ایک دین دیا ہے، وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ میری بیٹی فاطمہ جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں اور جہاں جہاں سورج کی کرنیں جاتی ہیں وہ اللہ کا دین پہنچ کے رہے گا۔
اللہ کے نبی کا سفر تبوک سے آگے آپ نہیں بڑھے. ما تجاوز عن تبوک کی روایت میں ہے آپ کا لمبا سفر صرف تبوک ہوا ہے. امریکہ میں دین کیسے پہنچا, افریقہ میں دین کیسے پہنچا, آسٹریلیا کے سڈنی میں اللہ کا کلمہ کیسے بلند ہوا, اور چائنا کے بازاروں میں کلمے کی باتیں کس نے سنی, آسٹریلیا کے مرغزاروں میں اور افریقہ کے صحراؤں میں اور افریقہ کے جنگلوں میں دین کی بات کیسے پہنچی. میری بیٹی فاطمہ, یہ کلمہ ہر کچے مکان میں جاوے گا, ہر پکے مکان میں جاوے گا, لیکن بیٹی تجھے صبر کرنا پڑے گا. ہمارا گھرانہ جب صبر کرے گا اللہ دنیا میں دین کو پھیلا دے گا. بھائیوں, کچھ مٹتے ہیں تو کلیوں کو وجود ملتا ہے, اور کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں تو عمارت کو رنگ ملتا ہے. تب جا کر اللہ نے پورے عالم اسلام کا ڈنکا لہرایا ہے. ہمارا کام کرنے والا مجمع اور ہمارا ذمہ داروں کا مجمع جتنی قربانی پر آوے گا ان کی قربانیوں پر اللہ ملک کے ملک اٹھائے گا, اللہ علاقے کے علاقے اٹھائے گا. حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے جب تم دنیا سے جاؤ گے نا تو تم خود جاؤ گے, میں ایک ملک کو چھوڑ کر جاؤں گا, ایک ملک کو چھوڑ کر جاؤں گا. حضرت مولانا فرماتے تھے باج بن کے مت مرو, باج بن کے مت مرو, ہماری محنت پر مجمع تیار ہو. اور جب انسان جب دنیا سے جا رہا ہو پالمپور سے, پورے پالمپور میں لائن لگی ہو کہ کون دنیا سے چلا گیا. ارے میرے چہرے پر داڑھی اس چچا کی برکت سے ہے, میرے سر پر ٹوپی اس چچا کی برکت سے ہے, میری زندگی کی تبدیلی اس چچا کی برکت سے ہے جنہوں نے میرے گھروں پر راتوں کو آ کر گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی اور مجھے اللہ کے راستے میں نکالا اور مجھے اللہ کی دین کی دعوت دی. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب کام نیا شروع ہوا تھا, حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین کے باہر آ کر بیٹھ جاتے تھے, اور ان پڑھ میواتی, گوار میواتی جن کو کلمے کا پتہ نہیں ہوتا تھا, وہ لوگ دہلی میں کام کرنے آتے تھے. مولانا ان کے پاس بیٹھتے اور مولانا کا مقام کتنا اونچا تھا, کتنے بڑی ولایت کے مقام پر حضرت الیاس صاحب, اور پوچھتے میواتی کہاں جاتے ہو, کہ ہم تو جاتے ہیں حضرت, ہم تو مزدوری کرنے میوات سے جاتے ہیں. فرق تم کو مزدوری کتنی ملتی ہے, کہ ان کو مزدوری کا بدلہ 2 آنے ملتے ہیں. فرمایا میں تم کو 2 آنے دوں گا تو میرے پاس مزدوری کرو. حضرت مولانا صاحب کو کلمہ پڑھاتے تھے, کلمہ سکھاتے تھے. ایسی قوم کو مولانا نے محنت کر کے گھنٹوں کلمہ سکھایا ہے, اور ان کے کلمے کو ٹھیک کیا ہے, اور ان کے کلمے کو بلند کیا ہے. وہی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میوات کا اجتماع ہوا اور ان کی برکت سے اللہ نے میوات میں جلسے چالو کیے اور اجتماعات چالو ہوئے, بڑے بڑے علماء دیوبند اور بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ سفروں میں جا رہے ہیں, اور بیل گاڑی کا سفر مولانا حسین مدنی نور اللہ مرقدہ, حضرت مولانا رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ 5 بزرگوں کی ٹولی بیل گاڑی میں میوات کے اجتماع میں جا رہی ہے. میوات کے اجتماع بیل گاڑی میں, اتنی خطرناک گرمی, میوات گرم ملک ہے, گرم علاقہ ہے, اور گرم علاقے میں لوئیں چلتی ہیں, لوئیں صحرا میں لوئیں چلتی ہیں. شیخ زکریا نے فرمایا مولانا الیاس صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر گرم لوئیں آ رہی ہیں اور آپ کا چہرہ آگ کی طرح گرم ہو رہا ہے, میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں کہ تھوڑی سی چادر لگا دوں تاکہ آنے والی لوئیں کم ہو جائیں, لوئیں لگے نہیں آپ کو. حضرت مولانا سے فرمایا شیخ جی کیا تم لوگوں کی بات کرتے ہو, میں تو میوات کی اس بیل گاڑی کے سفر میں جنت کی باد نصیب کو محسوس کر رہا ہوں, جنت کی باد نصیب کو محسوس کر رہا ہوں. حضرت شیخ فرماتے ہیں حضرت کا ایک جملہ کہنا تھا, ہم نے پردہ تو کیا لگایا, ہم میوات کے جلسوں میں, میوات کی اجتماعات میں بیل گاڑی کا سفر کر رہے تھے اور جنت کے مزے لوٹ رہے تھے. جب بندے کے سامنے اللہ کے راستے کے فضائل اور اللہ کے راستے کے مجاہدوں پر اللہ کیا ملے گا اور اللہ ہمیں کیا دے گا جب سامنے آ جاتا ہے نا, آدمی پھر اپنے گھر کو نہیں دیکھتا, آدمی پھر دنیا کی چیزوں پر نظر نہیں کرتا, اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور میرے نبی کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور آخرت کو بنانے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر امت کی فکر میں لگ جاتا ہے, اپنی فکر کے ساتھ. یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہمارے صحابہ کرام کو سکھائی تھی. یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے. صحابہ بھی ہماری طرح انسان تھے بھائی, ہماری طرح ان کے بھی بچے, ہم سے زیادہ ان کے بچے تھے, لیکن ہمیشہ اللہ کے دین کے تقاضے کو مقدم رکھا ہے. وہی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی کی ذاکر حسین کالج میں آئے اوکھلا میں بات کرنے کے لیے,
मौना की जबान थी, तोतली जबान थी, तोतली जबान। इल्म का समंदर था। काम जबानों से नहीं होता, काम तो कुर्बानियों से होता है। हमारा काम कुर्बानी चाहता है। ये काम चालाकियों का नहीं है, ये काम तो कुर्बानियों का है। ये काम जान बचाने का नहीं है, ये काम तो जान खपाने का है और जान को लगाने का है। सहाबा ने राह खुदा में अपनी लाशें भी जलाई है। चालाकी करके मैं नहीं जाऊंगा, मेरा ये मसला है, मेरा ये गुजर है। जो बंदा चालाकी से निकल जाता है ना, अल्लाह उसको चालाकी से निकाल भी देते हैं। अल्लाह क्या कुर्बानियां चलती है, चालाकियां नहीं चलती। और किसी सहाबी ने चालाकी नहीं की है, कुर्बानियां पेश की है, कुर्बानी पेश की है। जब बात करने आए दिल्ली में, जाकिर हुसैन, बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं, पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। मौलाना ने फरमाया, जब काम नया नया था, बताओ हमारी जमात तुम्हारे मुल्क में आएगी, हमारी जमात का कौन साथ देगा, कौन साथ देगा? तो तमाम स्टूडेंट ने तालियां बजाई। मजाक की हजरत जी की, हजरत जी यार दिल्ली में कोई इंसान तुम्हारी बात नहीं सुनता, दिल्ली का कोई ताजिर आपकी बात नहीं सुनता, चंद मेवाती बुड्ढे आपकी खिदमत में बैठते हैं और आप फरमाते हैं कि हमारी जमात तुम्हारे मुल्क में आएगी, तुम्हारे मुल्क में आएगी हमारी जमात, तो हमारी जमात का कौन साथ देगा? यूं फरमाया, मियाँ जी तुम्हारा खिसक गया है, यूं करके मजाक की है। हजरत मौला साहब को अल्लाह की जात पर यकीन। अभी असर के बाद वली भाई अहमद बरकत ने फरमाया, हजरत मौला साहब फरमाते थे, अल्लाह से भी अच्छा गुमान रखो, मखलूक से भी अच्छा गुमान रखो। मियाँ जी मेहराब का, मियाँ जी मेहराब मरकज में कमरे बनाओ, कुछ गर्म कमरे बनाओ, कुछ ठंडे कमरे बनाओ। तो मियाँ जी मेहराब फरमाते थे, मैं तो अपना है अमामा, अमामा पगड़ी, पगड़ी का पीछे होता है शमला, जो शमले को यूं करके हंसने लगा कि मियाँ जी कह रहे क्या, या अमेरिका के लोग आएंगे, या अफ्रीका के लोग आएंगे, या तो चाइना के लोग आएंगे, या तो फिजी के लोग आएंगे, हम तो हंसने लगे। मेरे नबी के अज़ाइम देखो, फातिमा मत रो, एक वो दिन आएगा मेरी बेटी फातिमा, मेरा लाया हुआ दीन दुनिया के हर कच्चे मकान में जावेगा और हर पक्के मकान में जावेगा। किस तरह जाएगा? अल्लाह जानेगा, अल्लाह से गुमान है। अज़ाइम बड़े कि मेरी मस्जिद की जमात की कोई शक्ल नहीं। अरे क्यों शक्ल ले, तू अजमत कर ले, अल्लाह से अच्छा गुमान कर ले, घर घर की मुलाकातों की फिक्र कर ले, मस्जिद में एतिकाफ कर ले, सीधा बाजार से मस्जिद का और मस्जिद से बाजार का कुछ तरतीब हफ्ते में एक दिन घर जाने की बना ले और तू ठान ले जमात बनानी है। जब बंदा दुनिया में किसी चीज को तय करता है ना, अल्लाह आसमानों पर उस चीज को तय कर लेता है। ठानने की जरूरत है। बच्चे की शादी करानी है, ठाना है। आदमी इधर जाता है, उधर जाता है, इनसे बात करता है, उनसे बात करता है, मस्जिद के इमाम से बात करता है, मौलवी साहब से बात करता है, तो मेहमान से बात कराता है, तो अल्लाह वाला है तो दुआ कराता है कि मेरे बच्चे की मंगनी हो जाए और मुझे दिसंबर में निकाह करना है मेरे बच्चे का। आदमी तदबीर करता है और अल्लाह उसकी तदबीर को पूरा करता है, अल्लाह उसकी तदबीर को पूरा करता है। मेरे भाई मोहल्ला साहब फरमाते थे, जिस तरह तुम अपनी दुनिया के लिए तदबीरें करते हो ना, अपनी आखिरत बनाने के लिए और उम्मत की आखिरत बनाने के लिए तदबीरें करो। तुम्हारा काम है तदबीर करना, नतीजा अल्लाह देना। हम तो मेहनत के मुकल्लफ हैं, नतीजे के मुकल्लफ नहीं है। लेकिन मेहनत की तरह हो कि मेरे इज्तिमा तक 70 मकान है, मेरे मस्जिद के अतराफ में 150 मकान है या 500 मकान है और 500 मकानों में 2000 मुसलमानों बालिग मर्दों की तादाद है। मैं सबकी मुलाकात किस तरह तरतीब बनाऊं, उसके लिए मुझे कुर्बानी देना पड़ेगी। अरे मेरे भाई, तेरे 3 घंटे लगेंगे, उसकी जिंदगी बन जाएगी। तेरे 2 घंटे लगेंगे, उसके 4 माह लग जाएंगे। तेरे 2 घंटे पर वो माँ का फरमा बरदार बनेगा। तेरे 2 घंटे पर बीवी को तकलीफ देने के बजाय बीवी को राहत पहुंचाने वाला बन जाएगा। तेरे 2 घंटे पर रातों को फिल्म देखने वाला, रातों को मुसल्ले पर रोने वाला बन जाएगा। और सारा आमाल और सारा का सारा जखीरा तेरा कब्र में आएगा। हमारा काम तो बहुत बड़ा है, ये काम तो खूबियों का लेन देन है। जब मुझे मुल्ला साहब ने बात फरमाई ना, तो एक था जबूती का स्टूडेंट्स, जबूती सोमालिया के करीब पड़ता है, यमन के करीब है। कहा हजरत जी आपकी जमात आएगी तो मैं साथ दूंगा। और उसने बतौर मजाक के कहा, तो जब उसने कहा सबने तालियां बजाई। हमारा छापी का इज्तिमा 1962 में हुआ। हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह छापी में तशरीफ लाए और आने के बाद जब उन्होंने बात फरमाई, हजरत मौलाना की जबान पर जो अल्लाह यकीन की बातें बोलता था,
مولانا منظور نعمانی صاحب دامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، علی بن ندوی صاحب دونوں فرماتے تھے، ان کے بیانات میں سیدنا عبد القادر جیلانی کے بیانات کی جھلک نظر آتی تھی۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی غوث پاک علیہ رحمہ کے بیانات میں ایمانیات کتنا بولتے ہوں گے۔ میں نے ان کی کتاب پڑھی، تذکرہ کر کے ان کی اس میں لکھا ہے جو انسان زبان سے یوں کہتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اور اس کا دل اگر اس کو قبول نہیں کرتا تو وہ منافق ہے۔ تو زبان سے 150 مرتبہ، زبان سے 1 مرتبہ بول اللہ سے ہوتا ہے، 99 بار دل سے بول کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ تیرا قول تیرا فعل، تیرا دل تیرے قول کو ایکسپٹ کرے، تیرا دل تیرے قول کو قبول کرے، اس کو بولتے ایمان۔ یہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ایمانیات کے بیانات ہے۔ ہمارا منظور نعمانی فرماتے تھے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے بیانات میں سیدنا عبد القادر جیلانی کی بیانات کی صرف جھلک تھی۔ وہ ایمانیات بولتے تھے کہ بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے ان کی ایمانیات کو سنتے تھے کہ آدمی اللہ سے ہونے کو کتنا بولتا ہے، اللہ سے ہونے کو کتنا بولتا ہے، اللہ سے ہونے کو۔ اس لیے تو جب 46 کے زمانے میں حضرت مولانا سوچتا کہ جب نظام الدین میں تقریر ہوتی تھی ایمانیات پر، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو بھائیوں ان کے بیانات میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، ان کے دلوں میں ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ اور حکومت کے لوگ اس وقت ان کی باتیں حکومت کو پہنچاتے تھے۔ حکومت جواہر لال نہرو کی تھی، تو جواہر لال نہرو نے مولانا ابوالکلام آزاد کو خط لکھا کہ مولانا صاحب یہ مولانا یوسف کون ہے؟ کہ کیا ہوا؟ کوئی یوں کہتا ہے حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، تو ہم پھر کیا کر رہے ہیں حکومت میں بیٹھ کر؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ مولانا ابوالکلام آزاد کو جزائے خیر عطا فرماوے، مولانا نے عجیب طرح سے بات فرمائی۔ فرمانے کو یوں نہیں کہتے ہیں آج کل مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، باپ پڑوس کے ملک میں ہے، بیٹا اس ملک میں ہے، تو ان کے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ خدا کی پرے کرو، خدا کی عبادت کرو، اللہ ہی اچھا کرے گا، اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ یوں کر کے ان کے دل کو تسلی دی۔ لیکن ایک بار بات چلتی رہی، یہ تو بات تو سب جگہ پہنچتی ہے۔ ایک بار مولانا ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا تو میرے دل میں بات پیدا ہوئی، یہ بار بار خبریں میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد بڑے آدمی گزرے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ چلو میں مولانا عشاء کو ساری باتیں تو کہہ تو دوں حضرت جی کو جا کر، تو حضرت جی کو خط لکھا، حضرت جی میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، حق تو یہ تھا کہ میں آپ کے قدموں میں آتا، میں آپ کی قدم بوسی کرتا اور آپ کے پاس تشریف لاتا، لیکن میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، چلنے کی سکت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو میرے پاس آئیے، تشریف لائیے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کو لے کر حضرت کے کوٹھی پر گئے، پرانی دلی میں۔ حضرت اوپر تھے، ان کا مکان اوپر تھا۔ جب مولانا وہاں پہنچے تو مولانا ابوالکلام آزاد نے مولانا سے سلام و کلام کیا، استقبال کیا، پھر فرمایا حضرت آپ کا کام دعوت تبلیغ کے کام کی بڑی اہمیت تھی، آپ کا کام تو نبیوں والا، آپ کا کام تو صحابہ والا، جس نے ملک کے ملک بدل دیے، ملکوں کا تختہ پلٹ دیا اور لوگ ہدایت پر آئے۔ یوں کر کے بات کرتے کرتے فرمایا حضرت لیکن میں تھوڑی 2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا ہے؟ کہ اپنے بیانات میں آپ جو جملہ بولتے ہیں نا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو موجودہ حکومت اس کا تھوڑا غلط مطلب نکالتی ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ الفاظ اگر آپ اپنے بیانات میں نہ بولے، اتنا ہی بولے، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے، اتنا کہنا تھا۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وہی حضرت کے سامنے 1 گھنٹہ تک اللہ سے ہونے کو اتنا بولا، اتنا بولا، اتنا بولا۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے میرے کہا حضرت آپ جو بولتے وہی بولیے، اللہ سے ہونے کو اتنا بولا مولانا ابوالکلام آزاد کے سامنے۔ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اور ان کا علم اور ان کا رسوخ اور ان کی ایمانی طاقت اور ان کی قربانیاں اور ان کے مجاہدوں میں ان کی زبان چلتی تھی۔ کہتا مولانا ابوالکلام آزاد فرمایا حضرت آپ جو بولتے وہی بولیے، آپ کو بولنے کا حق ہے۔
حضرت یوں کا بات کر کے نیچے تشریف لاتے سیڑھیوں سے، اور اسی وقت ہندوستان کا وزیر اعظم حضرت کے پاس ملنے مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس جا رہا تھا اوپر سیڑھیوں پر، دونوں کی ملاقات، مولانا اس طرف نیچے اتر رہا ہے اور یہ اوپر جا رہا ہے، بات نہیں ہوئی، خالی دونوں کی نظر ملی، اوپر سے نیچے اتر رہا تھا، مولانا اوپر جا رہے تھے، دونوں کی نظر ملی، مولانا نیچے اتر گئے، اس نے حضرت کے پاس جا کر کہا جواہر لال نے کہ مولانا یہ بھی آدمی جو نیچے اتر رہا تھا وہ کون تھا؟ فرمایا ہوا کیا؟ کچھ ہوا، کچھ بات ہوئی؟ کہ کچھ بات نہیں ہوئی، تھا کون؟ فرمایا ہوا کیا؟ جب اس آدمی نے جب میری طرف نظر کی ہے نا، اور میں نے اس کی طرف نظر کی ہے، میرے بھگوان کی قسم اس آدمی کے نزدیک میری ویلیو کتے کی طرح بھی نہیں ہے، یہ اس کا جملہ ہے، اس آدمی کے نزدیک میری ویلیو، کچھ بولا نہیں، وہ ایمان بولتے بولتے آنکھوں کی وہ تاثیر کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اس آدمی کے نزدیک میری ویلیو کتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس وقت مولانا نے فرمایا یہی تو مولوی یوسف ہیں جن کی شکایت کو روزانہ میرے پاس پہنچاتے ہو۔ اچھا، تو اس آدمی کی نظر میں تاثیر ہے، اس آدمی کی باتوں میں کیا تاثیر ہوگی؟ بھائی مجمع پلٹتا تھا اور فیصلہ کر کے جاتا تھا زندگی میں دین کا کام کرنا ہے اور ملکوں میں جا کر جماعتوں کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ نے وہ ایمان کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت نظام الدین پہنچے نا تو خالد نے کہا حضرت پتہ ہے سیڑھیوں پر کون گیا تھا؟ فرمایا نہیں، وہی ہندوستان کا وزیر تھا، وزیر اعظم۔ فرمایا تو نے مجھے کیوں نہ کہا؟ اگر تو نے مجھے پہلے کہا ہوتا میں اس کو سیڑھیوں پر ہی اللہ کی دعوت دیتا اور ایمان کی دعوت دیتا۔ وہ ایمانی پاور ہے، وہ ایمانی طاقت ہے۔ تو جبوتی والے نے کہا حضرت جب آپ کی جماعت میرے ملک میں آئے گی میں آپ کی جماعت کا ساتھ دوں گا۔ جب اصل میں اجتماع ہوا جماعت ولی اور کام کرتی کر جماعت جب جبوتی پہنچی، مولانا عیسیٰ مڈانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے علاقے کے، جب ان کی جماعت کام کرتے ہوئے جبوتی بنے جبوتی، تو وہ نوجوان اسٹوڈنٹ اس وقت کا بہت بڑا جبوتی کا حکومت کا افسر بن چکا تھا۔ وہ اپنی کار کو لے کر جا رہا ہے، جب کار کو لے کر جا رہا ہے تو اس نے دیکھا یہ کون ہے؟ ایسے میں نے دلی میں دیکھے تھے بستر لے کر جانے والے، بیگ لے کر جانے والے۔ تو اس نے اپنے گاڑی کا شیشہ کھولا، فرمایا تم کہاں سے؟ کہ انڈیا میں کہاں سے؟ کہ دہلی سے۔ کہ دہلی میں کہ تبلیغی جماعت۔ اس نے وہاں چیخ لگائی اور یہ فرمایا اس مجنون کا خواب سچا نکلا، اس مجنون کا خواب سچا نکلا۔ اس نے یوں کہا تھا میری جماعت تمہارے ملک میں آئے گی تو تم میری جماعت کا کون ساتھ دے گا؟ تو میں نے یوں کہا تھا حضرت اگر آپ کی جماعت جبوتی میں آئے گی میں آپ کی جماعت کا میں ساتھ دوں گا۔ اللہ نے اس بندے کا خواب سچا کر کے دکھلایا، وہ اپنی کار سے نیچے اترا اور پورے جبوتی میں کام کے کھلنے کا ذریعہ وہ اسٹوڈنٹ بنا۔ بھائی کام بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کی قربانی کو دیکھتے ہیں۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں سے دنیا کی فکروں کو نکال کر اللہ کی دین کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق اور آخرت کا درد و غم اتنا بڑا تھا کہ پورا صحابہ کا مجمع اپنی خود کی آخرت کو بنانے کے لیے اور امت کی آخرت کو بنانے کے دنیا میں نکل چکا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائیو، جب دل میں ایمان کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے نا، ایمان کی طاقت، اور جب حق کی دعوت جب دل میں پہنچ جاتی ہے آدمی دنیا سے متاثر کبھی نہیں ہوتا۔ صحابہ ملکوں میں وہی اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں صحابہ گئے ہیں اور اپنی پھٹی پرانی اور اپنی ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ ملکوں میں گئے ہیں۔ اللہ نے ملکوں نے صحابہ کو جگہ دی ہے۔ ہرقل جب بادشاہ تھا اس نے اپنے جاسوس سے پوچھا یہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں زمین ان کے قدم چومتی ہے، زمین کامیاب ہو جاتی ہے، ان کی قربانیوں کی بنیاد پر فتح ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جاسوس مسلمان نہیں ہے۔ جاسوس عیسائیوں نے کہا ہرقل بادشاہ ان میں ہم نے 3 باتیں دیکھی ہیں ان صحابہ میں، مسلمانوں میں۔ ایک بات ہم نے یہ دیکھی ہے کہ وہ اوامر کے بڑے پابند ہیں، اللہ کے حکموں کے بڑے پابند۔ ان کی زندگی میں کبھی خدا کا حکم نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ کتنے تھکے ہوئے کیوں نہ ہو۔ آج کا نوجوان فجر نہیں پڑھتا، آج کا نوجوان ظہر نہیں پڑھتا۔ میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اونٹ روتا ہے حضور کی خدمت میں۔ آپ نے کہا اونٹ روتا ہے، کوئی شکایت لے کر آیا ہے، کوئی شکایت لے کر اونٹ کے مالک کو بلاؤ۔
ابھی آپ یہ کہہ ہی رہے تھے ان کا مالک آ گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تمہارا اونٹ ہے؟ کہ ہاں میرا اونٹ ہے اللہ کے نبی. کہ تمہارا اونٹ شکایت لے کر آیا ہے. کہ کیا شکایت لے کر آیا ہے؟ اونٹ نے یوں کہا یا رسول اللہ میں جب جوان تھا جوان اس نے میرے پر بہت مزدوری کی ہے, میرے پر بہت سوار ہوا ہے, لیکن جب میں بوڑھا تو مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کرتا ہے. آپ نے کہا یہ اونٹ تم مجھے دے دو. ان صحابہ کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ اونٹ آپ کو ہدیہ ہے. تو اونٹ نے اللہ کے نبی کو دعائیں دی ہے, حدیث پاک میں ہے. اونٹ بولا, آواز نکالی, آپ نے کہا آمین. اونٹ نے دوسری مرتبہ آواز نکالی, آپ نے کہا آمین. اور تیسری مرتبہ آواز نکالی تو آپ رونے پڑے. صحابہ کہ اللہ کوئی چکر کیا ہے؟ یہ اونٹ کچھ بولتا ہے فغرا غرۃ الاول قول آمین. تو آپ نے فرمایا اونٹ مجھے دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی جس طرح آپ نے مجھے امن دیا اللہ آپ اور آپ کی امت کو بھی امن دے. میں نے کہا آمین. یا اللہ کریم جس طرح آپ نے مجھے خوف سے بچایا اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کو اور آپ کی امت کو بھی خوف سے بچائے. میں نے کہا آمین. اور تیسری بات اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کی امت میں کبھی اختلاف نہ ہو. تو میں رو پڑا کہ میری امت میں اختلاف تو ہوگا. پھر ایک صحابی حضور کی خدمت میں اسی وقت کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا, رات کو زور زور سے آوازیں نکالتا ہے. آپ نے کہا بھائی اس اونٹ کو بلا کے لے آؤ. اونٹ آیا اور حدیث میں کس طرح بیٹھا بزرگ کی خدمت میں القا بجران کی فجرجرا. ایک انسان جس طرح قاعدے کی حالت میں بیٹھتا ہے نا, اونٹ اللہ کے نبی کی عظمت کو جانتا تھا کہ اونٹ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے, اللہ کے پیغمبر ہے. قاعدے کی حالت میں بیٹھ گیا اور اس کے آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے. آپ نے پوچھا بھائی اپنے مالک کو تکلیف کیوں پہنچاتے اور رات کو سونے نہیں دیتے؟ روایت میں لکھا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے صحابی ہیں, میرے مالک بالکل سچ بولتے ہیں کہ میں رات کو زور سے آوازیں نکالتا ہوں. ان کی نیند خراب ہوتی ہے اور کسی کو تکلیف دینا برا ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. اونٹ نے جو جواب یہ ہمیں سننے کے قابل ہے, ہمارے دلوں پر لکھنے کے قابل ہے کہ اونٹ کے دل میں کتنا درد تھا. کہ یا رسول اللہ یہ میرے مالک آپ کے صحابی, ہم فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکلتے جنگلوں میں جاتے ہیں, یہ میرے پر سوار ہوتے ہیں, میں ان کو سواری کرنے دیتا ہوں. ہم جنگلوں کا سفر کرتے کرتے جب شام کو گھر پر آتے ہم تھک جاتے ہیں, یہ بھی تھک جاتے ہیں, میں بھی تھک جاتا ہوں. یہ اللہ کے نبی میں اس لیے زور سے آوازیں نکالتا ہوں کہ کہیں میری مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے, کہیں میرے مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے. اتنا کہنا تھا کہ آقا رو پڑے اور آپ کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر کر آپ کی داڑھی تر ہونے لگی. وہ تجھے اپنے مالک کی فکر ہے کہ اگر اللہ مجھے پوچھے گا تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ میں ان کے ساتھ میں رہتا تھا اور میں نے ان کو نہیں اٹھایا. حالانکہ اونٹ تو مٹی بن جانے والا ہے. آج باپ نماز نہیں پڑھتا تو بیٹا نماز نہیں پڑھتا. بھائیو ہماری ذمہ داری ہے ہم ان نوجوانوں پر محنت کر کے ان کو اللہ کے راستے میں لے جا کر ان کے دل پر محنت اللہ کرائے گا, وہ ایمان والے بنیں گے, ان کا ایمان تازہ ہوگا, اپنے گھر والوں پر محنت کریں گے. ایسے کتنے دنیا میں نوجوان ملے گے جن کی زندگی آوارہ تھی, ایک اللہ کے ساتھ ایک اللہ کے دین کے دائی کے ہاتھ میں لگے ہیں, اللہ کے راستے میں جماعتوں میں گئے ہیں اور وقت لگانے کے بعد ان کی زندگی بنی ہے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو مفتیان کرام بنایا اور پالنپور میں جتنے بھی علماء وہ دعوت تبلیغ کی برکت ہے. اگر ان کے ابا کا ذہن دعوت کا نہ ہوتا اور وہ اللہ کے راستے میں نہ نکلتے اپنے بیٹوں کو کبھی عالم نہ بناتے. ان کے علم کے پیچھے اور ان کے حفظ کے پیچھے ان کے ابا کی قربانیاں ہیں اور ان کے ابا کے پیچھے ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں. بھائیو دل میں ایک درد آ جائے, اسے فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہ دین پر محنت کرو, دین پر محنت کرو گے اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا. یہ فرمایا قرآن اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پیروں کو جمائے گا. انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا لا تخافوا, کس سے ڈرتے ہو, ولا تحزنوا, کس سے غم کھاتے ہو, ان فرمایا تم ہی سربلند رہو گے, حکومت تمہاری ہوگی, ملک تمہارا ہوگا, بشرطے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو.
اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہماری ذمہ داری ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ ارے بھائیو، تو یہ فرمایا اس ہرقل کے جاسوس نے فرمایا ایک تو عوامر کی پابندی کرتے ہیں، نمبر 2 اپنے آپ کو منہیات سے بچاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، کبھی تنہائی میں گناہ نہیں کرتے، نہ جلوت میں گناہ نہ تنہائی، ان کی تنہائیاں پاک ہے۔ اور تیسری بات فرمائی ان کا ہر ساتھی، ہمارا ہر ساتھی لڑائی کے موقع پر اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوتا ہے، اور ان کا ہر ساتھی لڑائی کے موقع پر جان کو لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، شہید ہونے کی تمنا ہوتی ہے۔ تو بادشاہ نے کیا فرمایا، اگر یہ قوم ایمان والی، اگر ان کے اندر صفات ہے، صرف ان کے اندر اللہ کی رضا ہوگی، جس ملک میں جاویں گے وہ ملک فتح ہوگا۔ اگر ان کے مقابلے اگر پہاڑ ہے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ان کو سمندر جگہ دے گا، ان کو ندیاں جگہ دے گی، اور ان کو جنگل جگہ دے گا۔ یہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ افریقہ کے جنگل میں گئے ہیں، صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت ہے، 17 صحابہ ہیں۔ جب سفر کرتے کرتے افریقہ کے جنگل میں پہنچے ہیں، انہیں مشورہ کیا یہاں جنگل ہے، بڑے بڑے درندے ہیں، زہریلے جانور بھی ہیں، اور زہریلے بچھو بھی ہیں، بڑے بڑے اژدہا، بڑے بڑے سانپ ہیں، یہاں میں مرکز بنانا ہے، یہاں میں قیام کرنا ہے۔ کیا حکومت سے بات کی؟ کیا بستی والوں سے بات کی؟ عقبہ بن نافع 17 صحابہ کرام کو لے کر پہاڑی پر چڑھے ہیں، جماعت 17 صحابہ باقی تابعین تھے، اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر للکارا ہے درندوں کو، یوں کہا ایھا السباع والحشرات، یہ جنگل کے کیڑے مکوڑوں اور یہ جنگل کے درندوں، انا نحن نازلون، ہمیں یہاں قیام کرنا ہے، نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، ہم اللہ کے راستے میں ہیں، ارتحلوا عنا، ارے جنگل کو خالی کر دو۔ پھر اعلان کیا فمن وجدناه بعد قتلناه، اس کے بعد جو بھی ملے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تفسیر طبری میں لکھا ہے اعلان جنگل کے درندوں نے سنا ہے، اچانک جنگل خالی ہو گیا، سانپ اپنے سپیلیوں کو لے کر جا رہا ہے، شیر اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے، اور بھیڑیا اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے۔ آن کی آن میں پورا کا پورا جنگل خالی ہو چکا۔ یہ کس کی حکومت تھی؟ یہ اللہ کی حکومت ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے ساری دنیا اللہ کی ہو جاتی ہے۔ یہ جنگل جگہ دے گا، پہاڑ ان کو جگہ دے گا، اور سمندر ان کو جگہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور پہاڑ میں دھرتی کا مایا زلزلہ آیا، اور اپنا درہ مارا کہ تو ہلتا ہے، میں عمر ہوں، میں نے کبھی زندگی میں ناانصافی نہیں کی ہے، میں نے عدل کے ساتھ کام کیا ہے۔ پہاڑ فوراً ساکن ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک مدینہ منورہ میں 1 پوائنٹ بھی زلزلہ نہیں آیا۔ زمین ایمان والوں کے تابع ہو گئی، جنگل کے درندے ایمان والوں کے تابع ہو گئے، اور جنگل کا جنگل ایمان والوں کے تابع ہو گیا جب بندہ اللہ کے تابع ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس محنت سے بس یہی خلاصہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لو میرے بھائیو، اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو، اسی میں کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو آدمی اللہ کی بات مان لے، اللہ کے نبی کی بات مان لے، وہ انسان بڑی کامیابی پر پہنچ گیا۔ میرے نبی کا خون اس راستے میں گرا ہے، اور صحابہ کے گھروں پر بچے یتیم ہوئے ہیں، اور صحابہ کو غیر ملکوں میں بھیجا ہے، مدینہ منورہ خالی کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے مدینہ مکہ میں 10 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی صحابہ کا ہے۔ وقت ہو چکا ہے، صحابہ کی تاریخ پڑھے، صحابہ کی تاریخ پڑھے۔ آپ نے بڑے بڑے صحابہ کو اپنے گھروں سے روانہ کیا ہے، اور میری امت کلمے والی بن جاوے، میری امت کی زندگی میں ہدایت آ جاوے، اور میری امت اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والی بن جاوے، اس کے لیے میرے نبی نے سب کچھ کیا۔ میرے بھائیو، کبھی آپ نے اپنی رقیہ کو نہیں مانگا، اپنی بیٹی زینب کو نہیں مانگا، اپنی بیٹی ام کلثوم کو نہیں مانگا، ہمیشہ اپنی امت کو یاد کیا ہے، اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ میرے بھائی، گھر میں اگر ایک بچہ 1 روپے کا اگر بلب پھوڑ ڈالتا ہے تو ماں بچے کو تھپڑ لگاتی ہے، باپ غصے ہو جاتا ہے۔ وہی بچہ میرے گھر سے، ہمارے گھر سے نبی کے دین پر نہیں ہے، اس کی زندگی اللہ سے دور ہے، نہ ماں کے سر پر جو رہتی ہے، نہ باپ کبھی نوٹس دیتا ہے کہ میرے نبی کا دین ایک بلب سے بھی سستا ہے۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے بھلا دیا،
اسے میں نے جی سے بھلا دیا. میں تیرے مزار کی جاریوں کی محنتوں میں لگا رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. میرے بھائیو, جس نبی اس امت کے لیے کیا نہیں کیا, میرا امتی, میری امت, میری امت, میری امت, میری امت. میرے بھائی, میرے نبی کا دین دنیا میں کہاں پہنچایا؟ ایک چھوٹا سا اور بڑا موبائل ہم نے گھر گھر پہنچا دیا, ہم نے دیہاتوں میں پہنچا دیا. کل قیامت کی میرا نبی ہمیں پوچھے گا, میرے امت تم نے میرا دین کہاں تک پہنچا؟ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ میرے نبی کے سامنے کیا منہ بتائیں گے؟ میرے بھائیو, جن کے دل میں دین کی عظمت ہے نا, بڑھاپے میں گھروں پر نہیں بیٹھتے اور اپنا بڑھاپا اللہ کے راستے میں لگایا ہے. قرآن نے خود کہا ہے, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. نکلو اللہ کے راستے میں, چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو. حضرت مقداد بن اسود بڑے صحابی ہیں, ان کا اتنا بڑا بدن موٹا ہو چکا تھا, جب ان کو سرا پہ بٹھاتے تھے ان کی بدن کی چمڑی زمین پر لٹکتی تھی. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس آیت پر پہنچے ہیں, انفروا خفافا وثقالا, نکلو اللہ کے راستے میں چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو. اپنے بیٹوں کو فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹو, جہیزونی جہیزونی, میرے سامان کی تیاری کرو, میرے سامان کی تیاری کرو, مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اس حالت میں اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور یہ فرما قرآن کریم کی آیت میری تشکیل کر رہی ہے. ہم اللہ کے فرمان کو سمجھے. آج ہمارے گھروں کا حال دیکھیں, میرے بگڑنے پر میرا گھر کا معاشرہ بگڑ چکا ہے. میری بیوی بے نمازی ہے, میرے بچے بے نمازی ہیں. میرے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کے بجائے میرے گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے. نوجوان لڑکوں کی راتوں کی تنہائی کیسے گزر رہی ہے. میری جوان بیٹی کس روح پر جا رہی ہے. جب آپ کی زندگی میں دین نہیں ہوگا, اولاد کبھی دین پر نہیں آئے گی. حدیث پاک میں لکھا ہے, کل قیامت کے میدان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو جب پانی پلائیں گے, ایک طبقہ آئے گا, لاؤ میرے امتی, لاؤ میرے امتی. فرشتے ان کو دھتکار کے نکالیں گے. آپ فرمائیں گے, میرے امتی کو تم دھتکارتے ہو. فرمان اللہ کے نبی, آپ کی امتی تو ہے, لیکن آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کا انہوں نے تو مذاق اڑایا ہے. میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. بھائیو, ابھی اللہ نے وقت دیا ہے, ہم اللہ کے راستے میں نکلے. سامنے ہمارا اجتماع آ رہا ہے, اجتماع خیر و برکت کو لے کر آ رہا ہے. پالنپور کا اجتماع آپ نے دیکھا ہے, آپ نے کتنی جماعتیں دی. اس شہر نے 65 جماعتیں دی کہ بزرگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی. کس انداز سے لوگوں نے محنت کی. وہی تو نوجوانوں کا مجمع بیٹھا ہے, رکشہ چلانے والا, مزدوری کرنے والا, کلر کا کام کرنے والا. یہی مجمع اللہ کے راستے میں چلا تھا. یہ فتح گڑھ کا اجتماع ہمارا اجتماع ہے. ہم اپنے گھر سے ایک بندے کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناوے, اپنی ذاتی ترتیب بناوے اور ہمارے مسجدوں کے ساتھ ہی محنت کرے. میں خود تیار ہوں اور میرے ساتھ اتنا مجمع تیار ہے. میں محنت کر کے جماعت بناؤں گا. ابھی اللہ نے ہم کو وقت دیا ہے, ہم وقت کی قدر کرے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرے. پھر کیا ہوگا میرے بھائیو, ہمارے ہاتھوں پر اللہ کو مجمع کے مجمع اکٹھے کرے گا. بس اب اس کے لیے تیار ہو ماشاءاللہ, بس اب تیار ہو اس کے لیے. اب دیکھو بھائی, 5-10 منٹ انشاءاللہ آپ کی تشکیل ہوگی. ہمارا مجمع جس طرح بڑا کو جھل کر بات سنی ہے, یہ مجمع برابر بیٹھا رہے. اب بتاؤ اجتماع سے ماشاءاللہ کون کون اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے؟ کھڑے ہو کر اپنے ناموں کی ترتیب بناؤ. بتاؤ میرے ساتھی, ارادے کرو ماشاءاللہ. بات ہمارے سامنے کھل آ گئی, ہمت کرے بھائی. ساتھی ہمت کرے ماشاءاللہ, ارادہ کرے, ہمت کرے. اللہ بڑی طاقت والا ہے. جو تیار ہے پہلے سے وہ بھی نام لکھاوے, جن کا بھی ارادہ ہو وہ بھی نام لکھاوے. اللہ تعالیٰ آسان کرے, قبول کرے ماشاءاللہ. جی یونس بھائی بڑی جامع مسجد سے ماشاءاللہ. ہاشم بھائی مصعب بابا کی مسجد سے. جی بتائیے ساتھی. ستار بھائی, اللہ تعالیٰ آسان کرے, قبول کرے. بتاؤ میرے بھائی, اللہ نے موقع دیا ہے زندگیوں کو بنانے کا. جی ان کا نام لکھو ماشاءاللہ. مختیار بھائی بڑی جامع, مختیار بھائی بڑی جامع مسجد سے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے, آسان کرے. سرفراز بھائی جزاک اللہ. جی ساتھی, اللہ کی ذات پر اچھا گمان کر کے کھڑے ہو جائے. کتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. بتاؤ بھائی, قربانی ہمیں دینی. اللہ نے بہت کچھ دیکھا آخرت میں. کرو ہمت, ہمت والوں کا کام ہے. اور بھی بتاؤ بھائی, جو بندہ ہمت کرتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. بڑے یونس بھائی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سب قبول کرے. جی
اور کرے ساری ہمت. جی ہمت کرو مسئلہ ہمت کرو. ہماری منزل پایو اللہ ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا, اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. اور اللہ کو لینے کا یہ راستہ ہے. اللہ ملے گا, دنیا بھی ہماری ہے, سب کچھ ہمارا ہے. اللہ کو لے لو اور اللہ کے بغیر دنیا میں بھٹکتے رہیں گے. جی بتائیے ساتھی. ہاں میں ترتیب بنایا ہوں. کرے ہمت, دل میں بات پیدا ہو رہی ہے ساتھی, ارادے کریں. کل بھائی گھر سے ایک آدمی انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے. کھڑے کو بتا مسئلہ, کھڑے کو بتا. جی بتائیے ساتھی. گھر سے بتا سکتے ہیں مسئلہ. اپنے گھر سے بتاوے, دکان سے بتاوے. میں تیار ہوں انشاءاللہ, میں گھر سے ایک آدمی دے دوں. اور بولے کھڑے کو بولے مسئلہ. یہاں کی مسجد کے ساتھی بھی بولے جہاں آپ کی جماعت ہے. بولے مسئلہ. انشاءاللہ مسجد یوسف کی مکمل جماعت دیں گے انشاءاللہ. بتاؤ مسئلہ. حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال کے بعد اپنے ابا سے ملے, یعقوب علیہ السلام سے, اور ایک روایت میں 120 سال کے بعد ملے. نام مسجد یوسف ہے. 4 مہینے میں واپس آنا ہے. کرے ہمت. اس میں ہماری زندگی اچھی چھپی ہوئی ہے.